نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب مجھے دکھا دے کیف تحیی الموتى، کیسے تو مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ قال اولم تؤمن، رب نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال بلا، حضرت ابراہیم بولے کہ جی ہاں یقیناً یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو لے لے 4 پرندے، پس اور ان کو ہلا لے اپنی طرف، پھر ہر پہاڑ کے اوپر ان کا ایک حصہ تو رکھ دے، یعنی ان پر 4 پرندوں کا تو قیمہ بنا لے اور ان 4 پرندوں کے قیمے کو ہر پہاڑ پر الگ الگ رکھ دے۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو بلا، یاتینک سعیا، تیری طرف وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لو یہ بات کہ اللہ رب العزت غالب حکمت والا ہے۔ سامعین اکرام، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے۔ اس کے درس کا پہلا حصہ آپ نے سماعت فرمایا، جس میں کہ اس آیت کا ترجمہ اور مختصراً تفسیر بیان کی گئی تھی۔ آج کے درس میں اس آیت سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر ہے۔ پہلا فائدہ تو ہمیں اس آیت سے یہ حاصل ہوا کہ ایمان چونکہ بسیط چیز ہے، اس لیے اس میں مقداری زیادتی اور کمی نہیں ہو سکتی، مگر کیفیت کے لحاظ سے کمی اور بیشی ہوتی ہے۔ دیکھی ہوئی جو بات ہوتی ہے وہ سنی ہوئی بات سے زیادہ یقینی ہوتی ہے اور زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ جس طریقے سے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ ہمیں آج بھی قیامت کا یقین ہے اور قیامت دیکھ کر بھی یقین ہی ہوگا، مگر دیکھ کر جو یقین ہوگا وہ سنے ہوئے یقین کے مقابلے میں اعلیٰ ہوگا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا، میرا ایمان ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے اور میرا ایمان قوی ہو جائے۔ دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ یقین کے 2 درجے ہیں، علم الیقین جو سن کر حاصل ہو اور عین الیقین جو دیکھ کر حاصل ہو۔ قرآن عظیم میں ہے کہ ثم لترونها عین الیقین، اور حق الیقین اس چیز کے اندر فنا ہو کر مولا رب العزت فرماتا ہے کہ ان ھذا لھو الحق الیقین۔ ایمان کے لیے علم الیقین کافی ہے، بس ہمیں یہ معلوم ہو گیا پیارے آقا علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے مثل ہے، قیامت حق ہے، جنت حق ہے۔ جو چیز بھی آقا علیہ السلام کے ذریعے سے ہم نے سنی، ہم نے پڑھی، ہمیں معلوم ہوئی، یہ علم الیقین ہی ہمارے ایمان کے لیے کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے یہ علم حاصل تھا۔ دیکھو ہم کو آج بھی مکہ معظمہ کا یقین ہے، مگر سن کر، اور جب دور سے وہ شہر دیکھ لیں تو بھی یقین ہوگا، مگر اس وقت جو یقین ہوگا وہ دیکھ کر یقین ہوگا، عین الیقین ہوگا۔ اور جب وہاں داخل ہو جائیں، اس کی گلی اور کوچوں کی سیر کر لیں، گوشے گوشے سے واقف ہو جائیں، پھر بھی یقین ہوگا، مگر اس میں داخل ہو کر سما کر۔ تو پہلا علم علم الیقین ہے، دوسرا علم عین الیقین، اور تیسرا علم حق الیقین ہے۔ جب ہم خود مر کر جئیں گے تو اس کا جو ہمیں علم حاصل ہوگا وہ حق الیقین حاصل ہوگا۔
تیسری بات اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء اور افضل البشر ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے احیاء موتا کا مشاہدہ کیا، یعنی مردوں کو کیسے زندہ کیا جا رہا ہے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مگر پیارے آقا علیہ السلام نے جنت، دوزخ، حشر و نشر، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کو بچشمے سر مبارک دیکھا، اس لیے آپ افضل الانبیاء اور افضل البشر ہیں۔ چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلی اس آیت سے کہ دعا کی قبولیت دعا مانگنے والے کے درجے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی یہی تمنا کی تھی، یہی دعا کی تھی کہ الہی تو کیسے مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی، مگر دعا حضرت عزیر علیہ السلام کی 100 سال کے بعد ظاہر ہوئی۔ 100 سال کے لیے آپ کو موت دے دی گئی، 100 سال کے بعد آپ کو زندہ کیا، تب ان کی دعا کی قبولیت کا اظہار ہوا، اور آپ کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا فوراً قبول ہو گئی، اور فوراً آپ کو دکھا دیا گیا کہ دیکھو ہم مردوں کو ایسے زندہ کریں گے۔ پانچویں بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ علم کی زیادتی کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ مال کی حرص بری چیز ہے، مگر علم کی حرص اچھی چیز ہے۔ دیکھو اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم کی وسعت کے باوجود اور علم کی ترقی کے باوجود کوشش کی کہ الہی تو میرے علم کے اندر اور اضافہ فرما، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم باری تبارک و تعالی ہوا کہ قل رب زدنی علما، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب تو میرے علم کے اندر اضافہ فرما، میرے علم میں زیادتی فرما۔ کم مال پر قناعت کرنا صبر ہے، مگر کم علم پر قناعت کرنا غلطی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد عالی ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال، ہم تو رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ مولا رب العزت نے ہمیں علم عطا فرمایا کہ جو ہماری اس زندگی میں بھی ہمیں کام آئے گا اور مرنے کے بعد بھی کام دے گا، اور ہمارے مخالفین کو مال دیا ہے کہ جو دنیا کے اندر تو ان کے لیے کفایت کرے گا مگر آخرت میں ان کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ چوتھی بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی ضد پوری فرماتا ہے اور ان کی عرض پر اپنے قوانین بدل دیتا ہے۔ دیکھو مردے زندہ ہونے قیامت میں بذریعہ سور اسرافیل ہوں گے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، جو سور لیے ہوئے کھڑے تیار ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو تو قیامت کے دن یہ ہوگا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عرض پر، آپ کی دعا پر ابھی دنیا ہی کے اندر مردے زندہ کر دیے گئے۔ تو قانون اور ہے اور محبوبیت کا اظہار کچھ اور ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی، مردوں کو زندہ کیا گیا، کہ یہ محبوبیت کا اظہار ہے، اور قانون یہ ہے کہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم سے مردہ دل بھی زندہ ہو سکتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ یہ حضرات اللہ رب العزت کی مانتے ہیں تو رب بھی ان کی مانتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا شک نہیں تھا، ان کو پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، بلکہ کامل ایمان سے اکمل ایمان کی طرف ترقی کرنے کا شوق ہوا،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اقرار کرا لیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نحن احق بالشک من ابراہیم، یعنی بمقابلہ ابراہیم کے ہم زیادہ شک کے مستحق ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ انہیں شک نہیں تھا، اگر انہیں ہوتا تو ہمیں بدرجہ اولا ہوتا، مگر ہمیں تو ہے نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی شک نہیں ہے قدرت باری تبارک و تعالیٰ پر، بلکہ علم کی ترقی اور ایمان کے اندر ترقی کے لیے انہوں نے یہ دعا کی اور یہ خواہش ظاہر کی۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی علم حاصل ہوا کہ علم استدلال سے علم معائنہ افضل ہے، کیونکہ دلیل میں ضعف اور کمزوری بھی ہو سکتی ہے، اور معائنے کے اندر قوت ہوتی ہے۔ جو آنکھ سے دیکھی جائے چیز، اس میں زیادہ قوت ہوتی ہے۔ شنیدہ کئی بود مانند دیدہ، اسی لیے علماء ظاہری سے حضرات صوفیاء کرام اعلیٰ ہیں۔ صوفیاء کرام سے مراد میری علماء ربانیین ہے۔ اگرچہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، مگر وسیلے اور واسطے سے کرتا۔ دیکھو اس آیت میں ان پرندوں کو اللہ ہی نے زندہ کیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے وسیلے سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا اللہ ہی نے دی، مگر ان کے قدم سے پیدا شدہ پانی کے ذریعے سے، تاکہ کوئی شخص اپنے کو نبی سے مستثنا نہ جانے، اللہ ہی کی قدرت کا کے اظہار کا محتاج رہے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ کرتا ہے، ذرے ذرے کا وہی مالک ہے، اسی کے کرم اور اسی کے فضل سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرمائے، ہمارے علم میں ترقی عطا فرمائے۔